باخبر یوٹیوب چینل کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایج آف کرونا سیریز میں انٹینسو کیئر اور انستھیسیا کا 40 سالہ تجربہ رکھنے والے ڈاکٹر ایس ایم حسین کی گفتگو سنواتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کرونا وائرس یا کووڈ-19 یہ وائرس جو ساخت کے اعتبار سے یا مارفولوجیکلی ایک کرونا وائرس کی ہی قسم شمار ہوتا ہے، اور یہ نومبر 2019 میں چین کے ایک شہر ووہان سے شروع ہوا کہ جب اس کو انسانوں میں پایا گیا۔ اس کے متعلق جاننے کے لیے اسی وقت سے کوشش ہو رہی ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ انسانوں میں کس طرح داخل ہوا اور پھر یہ انسان کے جسم میں کون کون سے اعضاء پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر اس سے سانس کی تکلیف رونما ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کافی پیش رفت ہو چکی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وائرل ڈیزیزز جو ہوتی ہیں ان کے علاج کے لیے یا ان سے بچاؤ کے لیے ویکسین کا استعمال ہوتا ہے، تو ویکسین کی تیاری کے لیے بھی کافی کوششیں جاری ہیں اور کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ کرونا کے سلسلے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ موسم کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہ سردی گرمی اور ماحولیات کا بھی کوئی اس پر اثر نہیں معلوم ہو رہا ہے، اور یہ پہلے سرد علاقوں میں پھیلی اور اب یہ جو ہے ارجنٹینا، برازیل اور اسی طریقے سے یہاں پر ایشیا اور افریقہ میں، ہندوستان میں، بھارت میں بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ اب تک 63,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور گزشتہ دن ایک دن میں 78,000 افیکٹڈ مریض ان کا ٹیسٹ ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ جغرافیکل باؤنڈریز یا موسم یا کسی اور چیز پر اس کا دار و مدار نہیں ہے، اور یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ مریض جو کہ سانس کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں شروع میں، تو ان کے علاج میں، ان کے سپورٹیو ٹریٹمنٹ میں کافی پیش رفت ہوئی ہے اور بہت ساری دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن یہ بیماری پورے جسم کی بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے وہ مریض جو کہ وینٹیلیٹر تک پہنچ جاتے ہیں اور وینٹیلیٹر سے جو ہٹائے جا چکے ہیں ان میں بھی مختلف سسٹمز میں یہ بیماری رہتی ہے، کڈنی فیلئر، ہارٹ فیلئر، اور برین میں جو ہے وہ کلاٹ وغیرہ اور اسٹروک، تو یہ تمام چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ اس میں یہ ویکسینیشن اس وقت جو ہے برطانیہ میں یہ اکتوبر نومبر سے سیزنل فلو کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ فلو کی ویکسینیشن جو ہے اس کا پروگرام بھی شروع ہونے والا ہے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کسی شخص کو فلو کی وجہ سے گلے میں خرابی یا سانس کی تکلیف ہے یا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہے، تو اس کے لیے آکسفورڈ والوں نے مشین تیار کی ہے جس میں دونوں وائرسز کی ٹیسٹنگ بیک وقت ہو سکتی ہے۔ تو یہ مشین بھی استعمال کی جائے گی، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مریض میں جو ہے وہ
سیزنل فلو کی وجہ سے اس کو سانس کی تکلیف ہے یا کہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے. تو یہ مشین بھی اویلیبل ہوگی اور لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں. اس سلسلے میں یونائٹڈ نیشن نے یہ کنکلوڈ کیا ہے. ان کا خیال ہے کہ اب ہم پری کورونا اسٹیج کی طرف نہیں جا سکیں گے. اب ہماری زندگی کے معمولات وہ نہیں ہوں گے جو ہم کرونا کی وبا سے پہلے جو ہمارے ایٹیکیٹس تھے، جو ہمارے سوشلائزیشن تھا، جو ہماری ورکنگ پریکٹسز تھیں، جو ہمارے معمولات تھے اور جو ہماری ہیبٹس تھیں. اب ہمیں ان تمام چیزوں میں ایک نئی تبدیلی لانی ہوگی اور ایک نیو نارمل ایڈاپٹ کرنا ہوگا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں کہیں پر بھی وہ محفوظ نہیں ہے اس بیماری سے جب تک کہ اس بیماری کو دنیا کے ہر خطے سے ایلیمینیٹ نہ کر دیا جائے. ایلیمینیشن کے لیے WHO کا اندازہ ہے کہ تقریباً 2 سال کے اندر اس پینڈیمک یعنی عالمی وبا کو علاقائی بیماریوں میں یا ایپیڈیمکس میں تبدیل کیا جا سکے گا کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے علاقے، مختلف علاقے جو کہ اس سے افیکٹڈ ہوں. کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کچھ علاقوں میں جہاں یہ بیماری پہلے نہیں تھی اب وہاں پر یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور جن علاقوں میں پہلے بیماری ہو چکی ہے، جہاں لاک ڈاؤن بھی ہوا تھا، آئسولیشن بھی ہوئی تھی، وہاں پر یہ بیماری کم ہوتی جا رہی ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک خاص پیٹرن، ایک خاص انداز ہے کہ جس میں یہ بیماری جو ہے وہ مختلف علاقوں اور مختلف ایریاز میں وہاں پر یہ پائی جائے گی. تو یہ اندازہ ہے کہ اس کو یہ ایپیڈیمک میں چھوٹی چھوٹی ایپیڈیمکس میں تبدیل کر کے اور ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن کچھ ایپیڈیمیولوجسٹ کا اندازہ ہے کہ اس بیماری کو پوری طور پر اب ختم نہیں کیا جا سکتا اور یہ وائرس جو ہے یہ اب ہمارے ساتھ اس دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہے گا. اور اس کو کنٹین کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری سوچ اور ہمارے بیہیویئر اور ہمارے ایٹیٹیوڈز جو ہیں وہ ہمیں بدلنے پڑیں گے. دیکھیے انسان جو ہے، انسان کا عمل وہ اس کی سوچ، اس کی انفارمیشن، اس کے مشاہدات، اس کے تجربات اور اس کے معلومات کی بیس پر ہوتا ہے. اور یہ کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے 2 قسم کی اس میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. ایک انسان میں کوگنیٹیو ٹرسٹ ہوتا ہے اور دوسرا افیکٹو ٹرسٹ. کوگنیٹیو ٹرسٹ وہ ہے کہ جب ایک انسان کسی بھی چیز کو دلیل کی روشنی میں، ریزننگ سے اچھی طریقے سے سمجھ کر پھر اس چیز پر یقین اور اعتماد کرے، پوری اپنی مشاہدات، تجربات، انفارمیشن اور اس کے تمام اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے، تو یہ کہلاتا ہے کوگنیٹیو ٹرسٹ. یہ جو ہے اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے ایویڈنس پر، یعنی دلیل پر. دوسرا ایک ٹرسٹ جو لوگ قائم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے افیکٹو ٹرسٹ. اس میں یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے، دوستی کی بنیاد پر یا کسی سے تعلقات کی بنیاد پر یا ایموشنز کی بنیاد پر
یا کسی نے کوئی بات ایسے ہی بلا دلیل کوئی افواہ سنا دی اور سننے والے نے یقین کر لیا اس لیے کہ سنانے والا جو ہے اس سے دوستی ہے، اس سے تعلق ہے، تو یہ افیکٹو ٹرسٹ ہے۔ اس افیکٹو ٹرسٹ جو ہے یہ کوگنیٹو اور افیکٹو ٹرسٹ یہ انسان کے فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان کی اپنی پرائرٹیز اور ترجیحات جو ہیں وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کی جائے کہ کوئی بھی خبر یا کوئی انفارمیشن یا جو بھی معلومات آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس کو ریزن اور دلیل سے سمجھنے کی کوشش کریں اور محض افواہوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا جو ہے وہ سود مند نہیں ہے۔ اس بیماری کے سلسلے میں بہت ساری افواہیں بھی گردش کرتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں دلیل کی بنیاد پر، سائنس کی بنیاد پر اور ان ہدایات کی روشنی میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا چاہیے کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور حکومت کی طرف سے مہیا کی جاتی ہیں، اور اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اس بیماری سے بچائے، اس وبا سے بچائے اور احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہو اور اس بیماری کے پھیلاؤ اور اس کے بڑھنے کو جو ہے اس کو روکنے کے لیے بھی کوشش کرے۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید معلومات آپ کو پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔